بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میرا 13واں لیکچر ہے، اور اپنا موضوع جو ہے اس پر جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو پچھلا لیکچر میں جو سبق پڑھایا تھا اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے اور پھر آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، جو میں نے پچھلا سبق آپ کو پڑھایا تھا وہ عہد رسالت میں جو اب ہیڈنگز تھیں، عنوان تھے شیب ابی طالب میں محصوری، عام الحزن، سفر طائف اور بیت عقبہ۔ شیب ابی طالب جو ہے ایک گھاٹی تھی جس میں جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام میں روکنے سے ہر طرح سے ناکام رہے، تو انہوں نے قریش جو قبیلہ بنو ہاشم ہے اس سے قطع تعلق کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو ہاشم، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی ان کے ساتھ تھے، لہٰذا ان سب کو جو ہے خاندان بنو ہاشم کو سوائے آپ کے چچا جو آپ کا مخالف تھا ابو لہب، اس کے علاوہ باقی تمام بنو ہاشم قبیلہ جو ہے وہ مکہ کے پاس ایک گھاٹی تھی، اسے شیب ابی طالب کا نام دیا گیا، اس گھاٹی میں محصور ہو گئے، اور ان سے کفار مکہ نے، تمام اہل مکہ نے جو ہے وہ ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ پر آویزاں کیا کہ کوئی ان سے کوئی کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں 3 سال تک محصور رہنا پڑا، ٹھیک ہے، 7 نبوی سے 10 نبوی۔ اب وہ 7 نبوت کے یعنی ملنے کے 7ویں برس، ٹھیک ہے، اور 3 سال تک یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر قریش مکہ کے کچھ قابل جو ایسے لوگ تھے جن کو کچھ رحم آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ ہے، کیونکہ اب مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، تب حضرت ابو طالب بہت بوڑھے تھے، اور سب بچے بھی جو ہیں وہ ان سے لین دین نہ ہونے کی وجہ سے پتے اور درختوں کی چھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا، اور ان خدا ترس لوگوں کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو معاہدہ خانہ کعبہ پر لٹکایا بھی گیا تھا وہ اس کو دیمک چاٹ گئی اور وہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال۔ جب محصوری آپ کی ختم ہوئی تو 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں جو ہیں آگے پیچھے جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سہارے تھے، یعنی جنہوں نے آپ کو تبلیغ میں بہت مددگار آپ کے تھے، بہت معاون تھے، بہت مونس و غمخوار تھے۔ اب ان دونوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا باعث تھا، لہٰذا اس سال کو 10 نبوی نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سفر طائف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ سے دل برداشتہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے طائف کا جو ہے وہ سفر کیا، جو مدینہ مکہ سے جو ہے وہ باہر ایک وادی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں بہت جو ہے وہ خوشحالی تھی، لیکن ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں حضرت جبریل امین آئے اور اللہ کا فرمان لے کر آئے کہ فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر وہ آپ کے پاس اس کو لے کر آئے کہ اگر آپ اس کو حکم دیں تو اس وادی ان لوگوں کو اس 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو کچل دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور فرمایا کہ میں آئندہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی ہدایت یافتہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا کہ مکہ سے مدینہ سے جو لوگ مکہ زیارت کے لیے آتے تھے عمرہ کے لیے، آپ ان سے عقبہ کے نامی پہاڑیوں پر ملتے اور ان سے بیعت لیتے۔ یہ 2 بیعتیں تھیں جن میں آپ نے ان لوگوں سے بیعت لی، اور اس طرح سے مدینہ کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور یہیں سے ہجرت مدینہ کی جو ہے وہ سبب بنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو موضوعاتی مطالعہ ہے اب اس کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کر اب ہم افہام القرآن والحدیث والی کتاب پر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور تک میں نے آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ پڑھا دی ہیں، اب مدینہ ہجرت کے واقعات جو ہیں وہ تھوڑا سا بریک کے بعد جو ہے دوبارہ کریں گے، اور اس دوران ہم رکوع جو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی دوسری کتاب ہے، کتاب دیکھ لیں بیٹا جی، افہام القرآن والحدیث، یہ کتاب کھولیں،
اس کا ہم رکوع نمبر 3 آج پڑھیں گے. آیات اس کی ہیں 21 سے 29. ٹھیک ہے. اور صفحہ نمبر ہے 58. صفحہ نمبر 58 کھولیں بیٹا جی. پین پینسل اپنے پاس ضرور رکھیے گا تاکہ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. آپ کتاب لے کر آئیں افہام القرآن والحدیث اور اس پر صفحہ نمبر 58 اس پر آیات 21 سے 29 پڑھیں گے. اس کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ اور اس کی تفسیر. جی ان آیات کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں جو ہے وہ قرآنی تعلیمات کے حصول کی دلچسپی پیدا ہو. ظاہر ہے جب وہ عربی زبان کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو بڑے شوق سے جو ہے وہ آیات کو پڑھیں گے. تو طلبہ کو آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کروانا تاکہ وہ ان آیات کو سمجھ سکیں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی تفسیر سے جو آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ان تعلیمات کو سمجھا جائے اور ان کا جو مقصد ہے کہ ان تعلیمات سے استفادہ کیا جائے، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے. تو اصل قرآن شریف کا یہی مقصد ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہماری طرف آیا ہے اور اب ہم نے اسے سمجھنا ہے اور اسے پڑھنا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. لہٰذا قرآن سیکھنا ہمارا فرض ہے. اس حوالے سے ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں. تو قرآن کو سیکھنے کا یہ ہمیں ایک بہترین بچوں کے پاس موقع ہے جو ان کو دنیاوی فائدہ بھی دے گا اور دینی فائدہ. جی اسٹوڈنٹس، رکوع نمبر 3 اور اس کی پہلی آیت 21 دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لفظی ترجمہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدو عبادت کرو، ربکم ربا رب، کم اپنے، ربکم الذی اس رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون یہ میں نے بیٹا ایک ایپ لی ہے اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا لیکن یہاں ہے تتقون، یہاں تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں. یا ایھا الناس عبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کا مقصد پرہیزگاری بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آیت 22 ہے، اس میں آگے جو ہے وہ عبادت کے بارے میں اللہ کی بتایا کہ کیوں عبادت کی جائے اس رب کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں. الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لام کا مطلب لیے اور کم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء من سے، السماء آسمان، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بہی اس سے، اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن انداد کہتے ہیں شریک، یعنی اس کا کسی کو ساتھی مت ٹھہراؤ. فلا تجعلوا تو تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو. اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اب یہاں پہ کہا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت. ٹھیک ہے نا. ارض زمین ہے، فراشن فرش، یعنی تمہارے چلنے پھرنے کے لیے وہی اللہ ہے. کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بطور فرش بنایا، والسماء بناء اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے اس نے نکالا تمہارے لیے پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، بطور رزق، کہ اس میں سے زمین سے جو ہے وہ کثرت سے پھل پیدا کیے جو بطور رزق تمہارے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا انسان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے، اندادوں، کوئی شریک، پس اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ۔ اب جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو تم جانتے ہو۔ جی، تفسیر آیات 21 اور 22، ان دونوں میں جو ہے وہ دعوت توحید ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو اکٹھے ہی تفسیر بتاتی ہوں۔ دعوت توحید پہلا ہے، اس رکوع میں پوری نوع انسانی سے خطاب ہے۔ کہا گیا نا کہ اے لوگو اپنے، یا ایھا الناس، یہ کہا نا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں پوری انسان سے، پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، اور ساتھ بتایا اور انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ وہ مقصد توحید ہے جو دین اسلام کی اصل، یعنی جو اصل چیز جو ہے وہ اسلام کی کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور پورے قرآن کا مرکزی نقطہ ہے۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ایک اللہ سے روشناس کرانا، ٹھیک ہے؟ لوگ اللہ کو کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگ گئے تھے، شریک کرنے لگ گئے تھے، کفر کرنے لگ گئے تھے، لہٰذا ان آیات میں تمام نوع انسانی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ایک رب کی عبادت کا مقصد بتایا، توحید کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر دوسرا اس میں جو پوائنٹ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی تعلیم میں جو قدر مشترک تھی، یعنی جو تعلیم، وہ توحید ہے۔ یعنی تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، لیکن ان کی قوموں نے ان میں کسی نہ کسی طریقے سے شرک کا پہلو شامل کر دیا۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ توحید جو ہے، جیسے سورہ اخلاص کو قرآن کا 1/3 قرار دیا، یعنی 1/3 حصہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ٹھیک ہے نا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ اللہ ایک ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی، اور توحید بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر تیسری بات جو اس میں جو بیان ہے وضاحت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحدانیت کا ذکر کیا تو ساتھ عبادت کا۔ توحید کا ایک حصہ توحید فی العبادات ہے، کہ آپ نے اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ لہٰذا قرآن نے انسانی زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا ہے، کہ آپ نے ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے معنی ہیں پوری انسانی زندگی کو خدا کے عطا کردہ ضابطۂ حیات کے مطابق گزارا جائے، کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کو آپ اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، تو وہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے جو بھی کام ہر پہلو سے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے، چاہے آپ خاندان میں رہے ہیں تو والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں، زوجین کو ایک دوسرے کا بتایا، معاملات کا بتایا، بین الاقوامی سیاست کا بتایا، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اپنی فرائض کی نگہبانی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اللہ کی رضا کے مطابق کریں گے تو یہ عبادت ہوگی۔ اس کے ساتھ پھر آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات بتائے کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین، آپ کے لیے جو ہے وہ مختص کی، اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، بچھونا بنا دیا، آپ اس پر سوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں تمام، پھر اس میں سے پھل آپ کے لیے نکالے، اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر آسمان کو جو ہے وہ بطور چھت جو ہے وہ تان دیا، اور اس سے آپ کی پانی برستا ہے، آپ کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعامات کا ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ انسان اس کی عبادت اور اطاعت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ تمام دلائل اس لیے دی اللہ نے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ انسان ایک رب کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا مقصد بھی بتا دیا آیت کے آخر میں، کہ کیا، کہ عبادت کا مقصد تقوی اور خدا خوفی کا حصول ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، یہی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ اب آیت
نمبر 23 دیکھتے ہیں. وَإِن اور اگر تم ہو فی میں ریبن شک میں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما اس بارے میں، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، نزلہ نازل کیا، نا ہم نے، نا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا کس پر، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، مثلہ ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، دعوت دیتے کہتے ہیں نا، ودعو اور بلا لو، شہداءکم شہداء کہتے ہیں گواہ، کم اپنے، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر تم ہو صادقین سچے. اب یہاں اعجاز القرآن کی بات کی گئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم، پہلے اتنا سا کرتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کہ اگر تم کسی شک میں ہو، کس چیز کی شک میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک، فَاتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس کے جیسی کوئی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی تم جاؤ اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ اور اس کے لیے اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی کلام ہے تو چلیں آپ بھی لکھ لیں ایسا کلام. آیت نمبر 24 میں اسی جو قرآن کا چیلنج ہے اس کو آگے مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فَإِن پس اگر، لم نہ، تفعلو تم کر سکو، فعلا کہتے ہیں فعل کام کرنا، تفعلو تم کر سکو، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلو تم کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لفظ جو ولن اور ولم ہے وہ انتہائی، جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر اصرار کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر دوبارہ سے سن لیں، فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نے نہ کیا یا نہ کر سکے، یعنی قرآن جیسا کلام نہ لکھ سکے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ اس آگ سے، الَّتِي وہ جو، وقودها ایندھن ہوں گے اس کا، ٹھیک ہے، اس آگ کا ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارت اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. یعنی اب ان کا انجام بتا دیا کہ آپ قرآن کو انسانی کلام کہتے ہیں تو چیلنج پورا کریں، اور اگر نہ کر سکے تو کیا ہوگا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ کہ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارت اور پتھر بھی، یعنی جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان کے پتھر بھی. اور وہ کیا فرمایا، اعدت للکافرین اور وہ خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کا معجزہ بیان کیا اور چیلنج دیا عربوں کو جو قرآن کو ایک جو ہے وہ انسانی کلام کہتے تھے. ٹھیک ہے، اعجاز القرآن، اعجاز معجزہ سے ہے، عاجز کر دینے والی چیز. ان آیات میں تمام انسانوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے بندے پر نازل کردہ کتاب ہدایت کے بارے میں کوئی، یعنی اب بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب ہدایت قرآن شریف ہے، کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو
تو تم کوئی چھوٹی سی صورت ہی اس کی مثل لے آؤ، یعنی اس کی طرح۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، یعنی یہی آپ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر اعجاز سے مراد عاجز کر دینے والی چیز۔ اب ان کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ نہیں مانتے تو اس کے جیسا جو تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ یہ ہے ہی کیا، الا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں چیلنج کیا، اور مشرکین مکہ اور یہود مدینہ جو ہیں، مدینہ کے یہود، وہ قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے میں کے منکر تھے اور لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیلنج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے ایک قرآن حکیم بھی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس جیسی کتاب وہ نہیں لا سکے۔ مزید اس کی وضاحت کیا ہے کہ اہل عرب کو زباندانی پر ناز، کہ عرب ظاہر قرآن شریف عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو عرب یعنی زبان آور اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے یعنی گونگا۔ ظاہر ہے وہ اس قدر اپنی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا کہ وہ ان کا عام سے عام بندہ شاعری کر لیتا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو بھی ایک انسانی کلام کہہ ڈالا۔ لیکن جب انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہو، شاعری کرتے ہو اور عربی زبان پر تمہیں بڑا عبور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو چیلنج دیا، دو چیلنج دیے۔ پہلے ان سے کہا کہ آپ اس جیسی جو ہے وہ 10 صورتیں لے آئیں، اور اس کے لیے تمام جنات، جن و انس کو بھی اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس جیسا قرآن لے آئیں، قرآن بنا لائیں، قرآن نہیں بنا سکتے تو چلیں اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آئیں، کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم اپنے جیسے جن و انس کو لے آؤ، سب کو اپنے جیسے مددگاروں کو لے آؤ، لیکن تم نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، یعنی ان کافروں سے پھر کہو کہ اس طرح کی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ پہلے جن و انس کو اکٹھے کرنے کا کہا، اب کہا خدا کے علاوہ جس کو چاہے بلا لاؤ، لے آؤ۔ پھر ان کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام حجت، یعنی اب حجت تمام کرنی تھی، تو آخر میں کہا چلو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر خانہ کعبہ پر آویزاں کی گئی، اور کہا کہ چلیں اس جیسی صورت لے آئیں، اور اس کے جواب میں صرف ایک جملہ لکھ سکے، جیسے ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو آخر میں انہوں نے لکھا ما ھذا کلام البشر، واقعی یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یعنی وہ عاجز ہو گئے قرآن جیسی کتاب لکھنے سے۔ تو یہی قرآن کا معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور ان آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ جی اب آیت نمبر 25، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیک اعمال والوں کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ، اور خوشخبری دے دیجئے، کن کو؟ الَّذِينَ، انہیں، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور کام کیے، انہوں نے عمل کیے، عاملوا الصالحات، نیک عمل، اَنَّ، بے شک، لہم، ان کے لیے، لام کا مطلب لیے ہم، ان کے لیے، جنتن، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، اور جو تمام سب کو جب کبھی رزقو، وہ رزق دیا جائے گا، یعنی جو انہیں رزق دیا جائے گا وہاں پر، رزقو، رزق دیا جائے گا انہیں، منہا، اس سے، تو وہ کیا ہوگا؟ من ثمرتن، کوئی بھی پھل، رزقن، بطور رزق، یعنی جہاں جنت میں نہریں بہتی ہوں گی اور انہیں بطور رزق پھل دیے جائیں گے، کالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو دیا گیا، من قبل، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، رزق دیا گیا نہ ہمیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور انہیں دیے گئے تھے، یہاں جائیں گے کو نہیں ہوگا بیٹا، آپ کی جو کتاب میں ہے وہ دیکھ لیجیے گا، وَأُوتُوا، اور انہیں وہ دیے گئے انہیں، بہی، اس سے، متشابہن، ملتا جلتا یا ملتے جلتے جو ہے وہ پھل دیے گئے تھے، یعنی جب انہیں جنت میں پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی شکلوں میں تو مشابہت رکھیں گے لیکن ذائقے میں بہت مختلف ہوں گے۔ وَأُوتُوا اور دیے گئے بہی اس سے متشابہ کہتے ہیں ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں یعنی جنت میں کیا ہوگا، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرہ نہایت پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام بیان کیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری جنت ہوگی، ٹھیک ہے نا، جنت کے معنی باغ کے ہیں، کہ ان کے لیے جنت ہوگی، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ اور انہیں جو ہے پھل جو ہے بطور رزق دیے جائیں گے، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، وَأُوتُوا اور دیے گئے بہی اس سے متشابہ یعنی اس سے ملتے جلتے انہیں دیے گئے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ازواج مطہرۃ ان کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں اور جو ایمان لانے کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے یہاں پر درجات بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیا مقام عطا کرے گا اور ان کے لیے کیا کیا وہاں پر نعمتیں ہوں گی۔ اب آیت نمبر 26 دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں حیا فرماتا نہیں شرماتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال، مثلاً ما خواہ بعوضتاً وہ مچھر کی ہو، ٹھیک ہے، مادہ مچھر کی، فما یا فوقہا اس سے اوپر کی، یعنی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کسی اور بڑھ کر کسی جانور کی، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا تو پس جو الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا اور یہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا، ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس کے ساتھ، مثلا مثال کے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی، اس کا کیا ارادہ تھا۔ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس کی وجہ سے، اس کے ساتھ، کثیرن بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، وما یضل اور وہ نہیں گمراہ کرتا، بہی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اعتراضات اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مچھر کی مثال کیوں بیان کی اور یہ کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مع بعوضۃ کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی مادہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ بیان کرے، فما فوقہا یا اس سے اوپر، فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون تو وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ بات اللہ ہی کی طرف سے برحق ہے، یعنی اس کا بھی کوئی مقصد ہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مثلا اس مثال کو بیان کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا کہ اس مثال کے ذریعے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ یعنی ان مثالوں پر
اہل ایمان تو ایمان رکھتے ہیں، صرف فاسق ہی ان پر حجتیں کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ جی، اب جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تمثیل کہتے ہیں کوئی مثال دینا، قرآنی تمثیلات کی حقیقت، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کوئی بھی تمثیل دی ہے وہ ایسے اس کی حقیقت ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن حکیم لازوال تمثیلات کا مرکہ ہے۔ تمثیل مثال، مرکہ کہتے ہیں مجموعہ، اور لازوال یعنی جو کبھی بھی جن کو زوال نہ ہو۔ قرآن حکیم لازوال تمثیلات کا مرکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موقع محل کی نسبت سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ تفہیم قرآن میں سہولت پیدا ہو سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے وہ اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں وغیرہ کا بھی ذکر کیا، جیسے ہاتھی، شیر، اونٹ وغیرہ کا، تو اس کے ساتھ مکھی اور مچھر کا بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، اب جو کفار تھے، جو کجی جن کے دل میں تھی، ٹیڑھ پن تھا، جو اسلام کے مخالف تھے، تو انہوں نے یہ بیچ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ ایک حقیر چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ مچھر اور جیسی ادنا چیزوں کی مثالیں بیان کر دیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس اعتراض کا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کم شے کی مثال دے۔ مثال کا مقصد یہی ہے کہ وہ مسئلہ کو زیادہ کھول کر سامنے لے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت کو واضح کرنے سے اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اسے جو بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس کی مثال ضرور پیش کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ساتھ یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ جو لوگ صداقت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کی فطرت نیک ہوتی ہے، تو وہ ایسی مثالوں کو بہت واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی مثال کے ذریعے سمجھایا، جو ہماری زندگی میں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں حق کی جو ہے وہ جو متلاشی نہیں ہوتے، تو وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، لاؤ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نافرمانی کا سبب بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ مسلسل نافرمانی کر کے ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کجی اور ٹیڑھ پن سے جو ہے وہ غلط باتیں نکالتے ہیں۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان فاسقین کی مثال بیان کی کہ یہ کس قدر گمراہ لوگ ہیں۔ اب آیت نمبر 27، اس میں فاسقین کی، جو فاسق لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ فاسقوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاسق کون لوگ ہیں۔ الذین، وہ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، اس کو پختہ عہد کرنے کے بعد، میثاق کہتے ہیں پختہ، یعنی مضبوط کرنے کے بعد اس کو وہ توڑ ڈالتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، ما جو امرا حکم دیا، اللہ اللہ نے، بہی اس کا، ان یُؤْصَلَ، کہ وہ جوڑا جائے، یعنی جس کام کو جوڑنے کا اللہ حکم دیتے ہیں اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ فاسقین، فاسق جو جھوٹے لوگ ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے کیا گیا عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، یعنی اسے پختہ اقرار کرنے کے بعد، یعنی اللہ سے پکا عہد کیا اور پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری کیا بات بتائی؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، بہی ان یُؤْصَلَ، ٹھیک ہے، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ جوڑنے کا کہتے ہیں اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ پھر ان یُؤْصَلَ کا مطلب ہے جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ جی اب اس آیت نمبر 27 میں بتا دیا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس میں نقص نکالتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ وہ فاسق ہیں، اور یہاں اس آیت میں فاسقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 پہلی ان کی جو صفت بتائی گئی وہ جو اس میثاق الہی کو توڑتے ہیں۔ میثاق کہتے ہیں وعدہ، اللہ سے کیا گیا وعدہ، پختہ عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ عالم ارواح یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اوپر آسمانوں پر اپنے جو ہے وہ پیدا کر دیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اس وعدے کو جو ہے وہ اس وعدے کو یہ دنیا میں آ کر توڑ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے عالم ارواح میں تو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، جس میں روح نے تسلیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اس سے مراد معاہدہ اطاعت ہے، یعنی اسے عہد الست بھی کہتے ہیں، کہ جو اس نے شروع میں تمام روحوں نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن جب یہ روحیں دنیا میں آئیں تو یہ نافرمان اور سرکش ہو گئے، انہوں نے اسی رب کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں ہی فاسق، جو اس عہد کی بھی پاسداری نہیں کر رہے، جو عہد الست جو تھا اس میں انہوں نے اقرار کیا، اور دنیا میں آ کر یہ بغاوت کر رہے ہیں اور اس عہد کو توڑ دیا۔ پھر دوسری ان کی جو پہچان بتائی گئی ہے، دوم یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، یعنی حقوق العباد، انبیاء سے بدسلوکی، مومنین سے قطع تعلقی، یعنی انبیاء کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان سے برا رویہ رکھتے، بندوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا اللہ نے کہا، رشتوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا کہا، یہ ان کو توڑتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتا دی سوم یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ قطع تعلقی کر کے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، اور اسلام کا جو مکمل ضابطہ حیات ہے یہ مکمل طور پر اس سے انحراف کرتے ہیں، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا فاسقین کا کیا انجام بتایا گیا؟ لہٰذا یہ لوگ سراسر نقصان میں ہیں۔ دنیا میں نقصان کی صورت یہ ہے کہ اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے، یعنی ان کا دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، بے چین رہتے ہیں، اور آخرت میں خسارہ یہ ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے دائمی طور پر محروم ہوں گے، ابدا کا لفظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کا برا انجام ہوگا۔ اب آیت 28، کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر انکار کرنا، ٹھیک ہے، تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور حالانکہ تم تھے، امواتن مردے، مرے ہوئے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، فاحیا پس زندہ کیا، کم تمہیں، ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہے ہیں کہ کیسے میں جو ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہوں، کیسے میں حشر کے دن دوبارہ تمہیں اٹھاؤں گا، تو پھر اس رب سے تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیفا تکفرون باللہ تم کس طرح اس اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتن کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ اس کا انکار کر کے سراسر نقصان کریں گے۔ جی اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 29، ہوا الذی ہوا وہی، اس میں ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے، ہوا وہی، ہوا الذی وہی ہے جس نے، خلقہ کا کیا ہے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام کا مطلب
لیے کم تمہارے لیے ما فی الارضی ما جو فی کا مطلب ہے میں الارضی زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن فسواہن پھر اس نے اسے درست کر کے بنایا، ٹھیک ہے، کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور بالکل تنے ہوئے، فسواہن پھر اس نے انہیں جو ہے وہ درست کیا، استوا کا مطلب متوجہ ہونا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ثم استوا پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کا، فسواہن بس اس نے انہیں درست کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، سبع کہتے ہیں 7 کو، سماوات آسمان، تو اس نے 7 آسمان بنائے، وہوا اور وہ بکل شیء علیم بکل ہر شیء چیز سے، علیم جاننے والا ہے، خوب اس کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی جو ہے وہ صفات بیان کی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بنایا، ثم پیدا کیا، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات اور پھر اس نے 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ جی اب آخری جو 2 آیات ہیں 28 اور 29، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر مزید دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی کون کون سی جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ توحید پر مزید دلائل کیا ہیں؟ ان آیات میں توحید باری تعالیٰ کی طرف رغبت یعنی اس کی طرف دھیان دلایا، شوق دلایا، اور شرک سے اجتناب کی تلقین کی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی شان ربوبیت بیان کی، ربوبیت رب سے ہے کہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ رب کہ جس نے ہمیں بنایا، ہم پہلے اس دنیا میں موجود نہیں تھے، وہاں عدم سے وہ یہاں ہمیں دنیا میں لایا، تو یہ اس کی شان ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پیدائش، زندگی اور موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہاں یہ بتایا کہ انسان جو ہے اس اپنی مرضی سے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا، یہ سب چیزیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا وہ اللہ ہی کا محتاج ہے ہر حال میں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بتائے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ تخلیق کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی، اس میں جو ہے وہ کس لیے؟ انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانی زندگی کے لیے ہر چیز مسخر کر دی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ آپ انہیں حسب ضرورت استعمال میں لائیں ان سب چیزوں کو، یہ دریا، یہ پہاڑ، انسان جو ہے وہ دریاؤں کی تہوں میں چلا گیا، آسمانوں کے اوپر چلا گیا، خلاؤں میں چلا گیا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے۔ پھر ہے بے عیب کاریگری کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدائش کے بتایا کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کہ جس کا ہمیں کوئی پلر نظر نہیں آتا، جو صدیوں سے ہمارے سروں پر تنا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، اور بطور چھت ہمارے سر پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کی کاریگری میں آپ کوئی فطور نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، تو پھر تو اللہ کی کاریگری میں کوئی خرابی نہ دیکھے گا، سو نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیری نگاہ تیرے پاس رد ہو کر تھک کر۔ تو یہ توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں جو ہمیں ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ پھر ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ کہ لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اس کو معبود بنائے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ یعنی بت ہمیں کیا دے سکتی ہیں جو ہم انہیں اپنا خالق مان لیں؟ وہ دنیاوی چیزیں کہاں ہمیں وہ ساری چیزیں دے سکتی ہیں؟ تو ہمارا تو رب وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے۔ یہ آیات ہر قسم کے شرک اور مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دینے کے لیے کافی ہیں کہ یہ تمام جو نشانیاں بتائی گئیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی خوبیاں ہیں، کسی اور میں یہ خوبیاں نہیں ہو سکتی۔
جی اسٹوڈنٹس، آپ نے ان آیات کو ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے سوال لکھے ہیں ان کے سوالوں کے جواب اپنی کاپی پہ نیٹ کام کے صورت میں کرنے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا کیا مقصد بیان کیا ہے، اس آیت کے حوالے سے اس کا آپ نے بیان کرنا ہے۔ شروع ہی کی پہلی آیت اس کا جواب ہے۔ پھر اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے، یعنی قرآن کا معجزہ ہونا، اس کی وضاحت کریں گے۔ اور پھر فاسقین سے کیا مراد ہے اور ان کی خوبیاں جو بتائی گئی ہیں، ان کی پہچان وہ آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔